بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا بھر سے، ہمارے سینٹر سے، ہمارے ادارے سے اور مجھ سے مختلف نوجوان طلبہ رابطہ کرتے ہیں اور اپنی دینی وابستگی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے ایسے طلبہ ہوتے ہیں جو جدید تعلیم یافتہ ہوتے ہیں اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ دین کے علماء بنیں، بالکل اسی طریقے سے جیسے ہم نوجوان طالب علم ہیں دین کے، اور باقی پوری دنیا میں لوگ دین کا اختصاصی علم حاصل کرتے ہیں، دین کا عالم بننا چاہتے ہیں۔ وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم دین کا عالم بننا چاہتے ہیں، بتائیے ہم کیا کریں۔ یہی سوال گزشتہ دنوں میں آسٹریلیا میں تھا، وہاں پر ایک نوجوان نے میرے سامنے رکھا اور وہ یہ کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں دین کا عالم بنوں، لیکن میرا یہ فیصلہ ایک شعوری فیصلہ ہو، میں یہ جانوں کہ دین کا عالم کون شخص بن سکتا ہے، کیسے بن سکتا ہے، اور بننے کے مراحل کیا ہیں، اور پھر اس کے بعد زندگی کے اندر اس کی عملی افادیت کیا ہے، وہ کیا کام کرے گا، کمائے گا کہاں سے، کھائے گا کہاں سے، اور اس کو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ وہ دین کا عالم بننے کا اہل ہے بھی یا نہیں ہے۔ میں نے اپنے اس مختصر سے سفر میں اس کو کچھ جوابات تو دیے، لیکن اس کا اضطراب رفع نہیں ہوا اور وہ آسٹریلیا سے سفر کر کے ہمارے سینٹر یہاں تشریف لایا۔ اس کی یہ خواہش ہے کہ جو مجھ سے سوال و جواب کرے وہ دنیا تک بھی پہنچیں، تاکہ وہ لوگ جو دین کا عالم بننا چاہتے ہیں ان کے سامنے بھی وہ زاویہ نظر آ جائیں، جو خود ایک شخص مجھ جیسا طالب علم جس نے یہ فیصلہ کیا اس کے سامنے رہے۔ تو بغیر کسی توقف کے میں چاہتا ہوں ہم گفتگو کا آغاز کریں۔ اگلی چند سیشنز میں اس کے سوالات ہوں گے اور میں اپنی طالب علم رائے کو اس کے سامنے پیش کروں گا۔ میرے ساتھ موجود ہے حمزہ۔ السلام علیکم بھائی حمزہ، کیسے ہو آپ؟ جی الحمدللہ، آپ کیسے؟ اللہ کا شکر، خیر خیریت۔ آپ اتنی دور سے تشریف لائے، اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ زندگی میں جب آدمی کسی معاملے میں سیریس ہوتا ہے تو اس کے جو ایکشنز ہیں اس سے اس کی سیریسنس کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ تو آسٹریلیا بہت قریب نہیں ہے، آپ اتنی دور سے یہاں پر آئے ہو تو بڑی اچھی بات ہے۔ آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہو، جو بھی اشکال ہو، جو بھی چیز آپ سمجھنا چاہتے ہو، میں اس کے لیے حاضر خدمت ہوں۔ سب سے پہلے آپ سننے والوں کو اپنا تعارف بھی کراؤ، اور پھر جو آپ کے ذہن میں بنیادی محرک پیدا ہوا ہے اس نشست کا، اس کو بھی رکھو۔ جی، میرا اصل میں پورا نام حمزہ خالد ہے۔ بچپن میں نے حفظ کیا تھا، میں تقریباً 14 ایئرس کا تھا جب میرا حفظ ہوا اور فواد کا ٹیسٹ دیا۔ اس کے بعد فوراً بعد ہی ہم آسٹریلیا موو ہو چکے تھے۔ اس وقت میرے انٹرسٹ اسلامک اسٹڈیز کی طرف بڑھا، میں ڈفرینٹ بکس پڑھتا رہا، بک اسٹور سے جا کر احیاء دین، امام غزالی کی پوری پڑھی، اس طرح کا پڑھتا رہا، لیکن اس طرح اس وقت نہیں تھا کہ اسکالر بننا ہے۔ پھر جب بیچلر شروع ہوئی اس وقت میں نے انفارمیشن سسٹم میں کی تھی، تو اس وقت میرا پھر دل تھوڑا اسلامک اسٹڈیز کی طرف ہوا، لیکن اتنی آپشنز آسٹریلیا میں نہیں تھی۔ تو جو بھی قریب جو تھی ریلیجیس اسٹڈیز کی، جو بھی ورلڈ ریلیجنس کی جو کورسز تھے یا فلاسفی کی تھے، وہ میں نے لیے۔ اس کے بعد پھر المعرض لاہور میں عالم دین پروگرام پھر میں انرول ہو گیا، اب کوئی 1.5 سال سے ادھر پڑھ رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ میں نے ادھر ہی ایک ماسٹرز شروع کر دی جو مڈل ایسٹرن اسٹڈیز میں ہے، تھوڑا ایریا مسلم اسٹڈیز کے اوپر زیادہ فوکسڈ ہے۔ اب میں نے سوچا کہ ماسٹرز ختم ہو رہی ہے تو اب کوئی پراپرلی کسی طرح میں اسلامک اسٹڈیز کا اسکالر بننے کا جو طریقہ ہے اس کو میں سمجھنے کی کوشش کروں۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپرچونیٹی دی۔ تو بس پہلا سوال یہی ہے میرا کہ کیا فرسٹ اسٹیپس مجھے لینے چاہیے اس سفر کو شروع کرنے کے لیے؟ جی، بہت اچھی بات ہے، آپ کو ایک پس منظر ہے، آپ نے اس کا تعارف بھی کرا دیا، مجھے بھی اندازہ ہو گیا۔ تو یہ بتائیں سب سے پہلے کہ آپ نے کہا آپ نے حفظ کیا، تو یہ حفظ جو ہے ظاہری بات ہے چھوٹی عمر میں آپ نے کیا ہوگا، اور اس عمر میں کیا ہوگا جس عمر میں انسان خود تو شعوری فیصلے نہیں کرتا، تو لازماً آپ کا جو خاندان ہے، جو آپ کے والدین ہیں، آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں، ان کی اس میں خواہش شامل تھی، اور جب آپ نے حفظ کیا تو کرنے کے بعد جب آپ میں آہستہ آہستہ شعور آیا تو آپ کا کیا نقطہ نظر تھا اس پورے وقت کے بارے میں جو آپ نے حفظ کے اندر صرف کیا تھا؟ میرا خیال سے اگر میں حفظ نہ کرتا تو شاید میں دین کے قریب اتنا نہ ہوتا، تو واقعی حفظ کر میں کافی زیادہ دین کے اور قریب آیا۔ ایون تو اس کو حفظ کرتے ہوئے آپ کو کچھ نظر آتا تھا کہ کچھ لوگ حفظ کر بھی دین سے دور ہو جاتے تھے، لیکن حفظ میرے خیال سے ایک بہت بڑی چیز ہے جس کی وجہ سے دین کے جو محبت جو ہے وہ میرے اندر بیٹھی، اور ظاہر اور دین سمجھنا میرے خیال سے آگے آسانی بھی ہوگی۔ یعنی کہ ابتدائی تعارف مذہبی مذہبیات، مذہبی ماحول، مذہبی علماء، مذہبی اسکرپچر، اس سے حفظ کے ذریعے چونکہ آپ کا ہو گیا تھا، تو اب آپ کے دل میں ایک دین سے وابستگی کی ایک امنگ، ایک امید جو ہے وہ جاگی۔ ہمارے ہاں دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں
ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ اللہ کے دین سے کسی نہ کسی ایک پہلو سے اٹیچ ہو جاتے ہیں. مثلا جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ نے حفظ کیا، اس کی وجہ سے آپ کے اندر ایک اسپارک پیدا ہوا، ایک تعارف ہوا مذہبی جو ہورائزن ہے اس کا. میں اپنی بات کروں تو مجھے میرے والد صاحب بچپن میں تبلیغی جماعت کے اجتماعات میں لے گئے، وہ خود بھی وہاں جاتے تھے، مجھے بھی لے گئے. تو میں وہاں پر جب گیا، میں نے وہاں کا ماحول دیکھا، تو اس سے میرے اندر یہ ارج پیدا ہوئی کہ جو کچھ یہاں پر ہو رہا ہے اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، کیوں نہ میں بھی یہ کام کروں. یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی شخصیت کے اندر، آپ کی جو پرسنالٹی ہے، آپ کی جو ایک پورا کا پورا ریم آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے، جی. وہ جب اپنے خارج سے متعلق ہوتی ہے تو انسانی طبیعت اور شخصیت کی جو مناسبتیں ہیں وہ اپنا ریلیشن قائم کرنا شروع کر دیتی ہیں. مجھے پچھلے دنوں ایک صاحب نے بتایا، وہ بہت اچھے موسیقار ہیں، بہت اچھا میوزک جو ہے کمپوز کرتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے اندر یہ میوزک کی جو سینس ہے یہ کب ڈیولپ ہوئی؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں 4-5 سال کا تھا، میری امی جو ہیں وہ سارے بچوں کو کھلونے دلانے لے کر گئیں، تو سب بچے کھلونے لے رہے تھے اور مجھے وہاں پر ایک ڈگڈگی سی نظر آئی. جی. تو میں نے جب اس کو ہاتھ میں پکڑا اور میں نے ہلایا نا تو مجھے بڑی اچھی لگی. تو اس وقت میں نے کھلونے لینے کے بجائے وہ ڈگڈگی سی لے لی. اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ جب بھی وہ بجتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میرے اپنے اندر، یعنی میرے اندر کوئی ایسا ریسیور موجود ہے کہ جس سے اس کی ریز وہاں جاتی ہیں اور یہ دونوں آپس میں کنیکٹ ہو جاتی ہیں. تو میرا خیال ہے بڑا نیچرل ہے، اور یہیں سے سب سے پہلے انسان کی کسی بھی ڈومین کے اندر، کسی بھی پیراڈائم کے اندر جو مناسبت ہے وہ پیدا ہوتی ہے. بڑی اچھی بات ہے. آپ نے اپنی اس مناسبت کو محسوس کیا. بہت سارے لوگ دنیا میں اپنی اس مناسبتوں کو محسوس نہیں کر سکتے. محسوس کر لیتے ہیں تو اظہار نہیں کر سکتے، اظہار کر لیتے ہیں تو وہ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کر سکتے. تو پہلا مرحلہ تو یہ کم سے کم طے ہوا کہ دینی علوم کے بارے میں آپ کی شخصیت کے اندر ایک رغبت موجود ہے. اس کا آپ کو بہت ہی بچپن میں ادراک ہو گیا، اور پھر آپ اسی سوچ کو لے کر جدید تعلیم، جو کہ آپ کا گھر کا ماحول ایسا ہوگا، آپ جن ممالک میں رہے وہاں پر اس طرح کے دینی مدرسے نہیں ہوں گے، آپ نے جدید تعلیم کا حصول شروع کر دیا. دوسری چیز جو سب سے اچھی ہوئی ہے اب تک وہ یہ ہے کہ دین کا عالم بننے کے لیے آپ کو دینی جو اسکلز ہیں ان کا ایک تعارف ہونا چاہیے. اس میں سے ایک اہم اسکل قرآن مجید کو پڑھنا بھی ہے. اس کو نہ صرف آپ کا تعارف ہو گیا بلکہ آپ نے اس کو پورا کا پورا حفظ بھی کر لیا، اور مجھے توقع ہے کہ جو کچھ آپ نے حفظ کیا ہوگا وہ آپ کو بھی یاد بھی ہوگا. جی، میں نے پڑھایا بھی ہے کچھ سال تک. پڑھایا بھی ہے تو بڑی اچھی بات ہے. تو دوسری جو اچھی چیز ہوئی وہ یہ کہ اگر آپ موسیقی کا شوق رکھتے ہیں، مصوری کا شوق رکھتے ہیں، شاعری کا شوق رکھتے ہیں، اور کم عمری ہی سے اس شوق کو حاصل کرنے کے لیے جو بنیادی ٹولز ہیں اگر وہ آپ کو حاصل ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ پری ریکوزٹ تھے جو طے ہونا شروع ہو گئے. آپ کے یہاں تو طے ہو گئے، لیکن مثلاً بہت سارے لوگ اس وقت ہمیں سن رہے ہوں گے، ان کے اگر یہ نہیں طے ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دوسرا اسٹیپ تھا وہ اس میں لیک کرتے ہیں. اور اس عمر تک، جس عمر تک آپ پہنچ گئے ہیں، 20-22 سال 24 سال آپ کی عمر ہوگی، وہ اگر دین کا عالم بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو اپنے اس ٹول کو مضبوط کرنا پڑے گا. اور یہ جو ٹول ہے اس کا بہت حد تک تعلق عمر سے ہوتا ہے. مثلا آپ نے دیکھیں ناظرہ قرآن ہے، اس کو پڑھنے کے لیے آپ بڑی عمر کے اندر وہ محنت نہیں کر سکتے جو آپ بچپن میں کرتے ہیں. یا قرآن مجید کے کچھ حصے کو آپ نے حفظ کرنا ہے، یا کسی دینی ماحول کی مناسبت اپنے ساتھ پیدا کرنی ہے، یہ بہت کچھ کم عمری میں ہوتا ہے. چنانچہ ہمارے استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو کچھ بننا ہے اس کا فیصلہ تو شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد ہوگا. یعنی آپ نے جو براڈ بیس تعلیم ہے وہ حاصل کر لی، 12 سال کی جو تعلیم ہوتی ہے، اس کے بعد آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اب آپ نے کس فیلڈ کو اپنی زندگی اور اسپیشلائزیشن کی فیلڈ بنانا ہے. لیکن یہ جو 12 سال کا عمل ہے، اس 12 سال کے عمل کے دوران بھی آپ جس فیلڈ کو آگے چننا چاہتے ہیں جی، وہ بھی کافی انفلوئنس ہوتی ہے. تو اس کی جو ابتدائی چیزیں ہیں، اس کی جو اسکلز ہیں، وہ ڈیولپمنٹ کا عمل بھی انہی 12 سال کے اندر ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ 12 سال کے بعد، آپ دیکھیں ہمارے ہاں اگر آپ نے
آگے جا کر IT میں جانا ہے تو آپ کو 8th-9th میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے کون سے سبجیکٹس لینے ہیں. جی آپ کو کمپیوٹر سائنس میں جانا ہے, اگر آپ نے میڈیکل کی فیلڈ میں جانا ہے تو آپ کو وہیں سے بایولوجی وغیرہ سلیکٹ کرنی پڑتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کی پرسنالٹی کے اندر علم کا تصور بن رہا ہے, اس علم کے تصور میں کچھ چیزیں ہیں جو بالکل ابتدائی نوعیت کی ہیں, بنیادی نوعیت کی ہیں. وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کسی سائلوں کے اندر رکھ کر کوئی علم دے دیا جائے اور ایک دم سے 12 سال کی تعلیم کے بعد آپ کو یہ ہو کہ جی مجھے تو آج ڈاکٹر بننا ہے, مجھے تو آج انجینئر بننا ہے. ایک کام یہ ہوتا ہے. دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ اس براڈ بیس تعلیم کے اندر جو 12 سال کی ابتدائی تعلیم ہے اس میں یہ اسکلز کا ٹیسٹ شروع کر دیتے ہیں, جی تو یہ بات بھی آپ پر واضح ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ کیا آپ کی شخصیت یا آپ کی جو باڈی ہے وہ اس سے الائن کرتی بھی ہے کہ نہیں کرتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کبھی بھی آپ سرجری میں جاتے ہیں یا آپ کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ لیتے ہیں یا آپ اسکن کا کوئی ٹریٹمنٹ لیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے تھوڑی سی دوائی لگا کر جلد پہ چیک کرتے ہیں کہ کوئی ریئیکشن تو نہیں ہو رہا, کوئی سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہو رہا. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ پتہ چل جائے کہ جو باقی جسم ہے اس کی مناسبت اس دوائی سے پیدا ہو سکتی ہے کہ نہیں, اثر پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اب بہت ضروری ہے اس بات کے لیے کہ جو لوگ دین کا عالم بننا چاہتے ہیں وہ اپنی اس 12 سال کی تعلیم کے اندر, کیونکہ شوق تو کم عمری میں پیدا ہو جاتا ہے. عام طور پہ جو انسان کے اندر کسی بھی فیلڈ کو اپنانے کا شوق ہے وہ 6ठी-7ویں جماعت کے بعد پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. خود خاندان, پس منظر, معاشرہ, چونکہ آپ 12-14 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں, اپنے بھائیوں کو دیکھتے ہیں, آبزرویشن آپ کی ذرا عمیق ہو جاتی ہے. ڈاکٹر ہیں, انجینئرز ہیں. مثلا میں اپنی بات آپ کو بتاتا ہوں, مجھے 6th کلاس میں یہ شوق پیدا ہوا کہ میں دین کا عالم بنوں گا, اور جس طرح میں آپ کو بتایا میرے والد صاحب مجھے تبلیغی اجتماع میں لے کے چلے گئے تھے تو وہاں پر مجھے مناسبت پیدا ہوئی. اور ابتدا میں جو مناسبت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ڈیٹیلڈ نہیں ہوتی, وہ بہت رزلٹ اورینٹڈ ہوتی ہے, نتیجے کے لحاظ سے ہوتی ہے. مثلا میں نے اس زمانے میں مولانا طارق جمیل صاحب کو دیکھا اور میں نے دیکھا کہ لاکھوں لوگ ان کی بات سن رہے ہیں, تو ایک جو جذبہ پیدا ہوا کہ میں بھی کیوں ایسا نہیں بن سکتا کہ میں بھی بات کروں تو لاکھوں لوگوں تک دین کی بات پہنچے. یعنی اس کے اندر درد تو دین ہی کا تھا کہ میں اللہ کی بات کو پہنچانا چاہتا ہوں, لیکن میں نے ایک نتیجہ دیکھا جس نتیجے نے مجھے انفلوئنس کیا. تو ڈیٹیلز بہت نہیں ہوتی, ایک بیسک انسپریشن بندے میں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ جو ٹولز ہیں, یہ ٹولز اصل میں وہ کام کرتے ہیں جو کسی بھی جسم کے اوپر الرجی کی دوائی کر رہی ہوتی ہے. تو آپ کے ہاں یہ دوسرا مرحلہ بھی طے ہو گیا کہ آپ نے ناظرہ قرآن پڑھا, اس کے بعد آپ نے حفظ کیا, اور حفظ کرنے کے بعد دینی جو اسکلز ہیں ان کی کوئی مناسبت آپ کے اندر پیدا ہونی شروع ہو گئی. یہ بڑی اچھی بات ہے. اب اس کے بعد تیسرا مرحلہ آتا ہے. تو تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ نے ایک اور فیصلہ کرنا ہے. وہ فیصلہ یہ کرنا ہے کہ جو اسپیشلائزڈ علم آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں, جس کو آپ اپنی لائف کا کیریئر بنانا چاہتے ہیں, جو آپ کی پوری زندگی کا اب ایک ہدف اور گول بنے گا, اس کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر رکھی ہے یا نہیں رکھی. یعنی یہ جو تیسرا مرحلہ ہے, یہ تیسرا مرحلہ اسی وقت طے ہو سکتا ہے جب آپ کے اندر پوری طریقے سے شعور پیدا ہو جائے, آپ اپنی ذات کا شعور بھی رکھتے ہوں, آپ کے اندر کریٹیکل انالیسس کی بصیرت بھی پیدا ہو چکی ہو, تجزیاتی طور پہ چیزوں کو دیکھنا اور اپنا جائزہ لینا, اپنی صلاحیت کا جائزہ لینا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ صلاحیت آپ کے اندر رکھی تھی وہ اب اس عمر کو پہنچ کر اپنے پینیکل پہ پہنچ چکی ہے, اس کا ظہور ہو چکا ہے. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جو انسان کی باڈی ہے وہ بھی ایک خاص عمر تک جا کے گروتھ ہوتی ہے, اس کے بعد وہ رک جاتی ہے گروتھ. تو اسی طرح صلاحیت کا بھی معاملہ ہے کہ جو اللہ نے آپ کے اندر صلاحیت رکھی تھی, اب آپ نے اس کا انالیسس کرنا ہے کہ وہ صلاحیت کیا دین کا ایک اسپیشلائزڈ اسکالر بننے کی صلاحیت ہے یا اسپیشلائزڈ اسکالر بننے کی صلاحیت نہیں ہے. ہم آج کی اپنی گفتگو کو یہیں پہ روکیں گے اور اگلی نشست میں ہم گفتگو کا آغاز یہاں سے کریں گے کہ جو عالم بننے کے لیے صلاحیت کو جاننا ضروری ہے اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا آپ اس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں. اگر کھڑے ہوئے ہیں تو پھر آگے کے مراحل کیا ہیں. ہمارا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے, دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کے بہت شکریہ.